کمزور سی باتیں کرتے ہو, سہمے سے ہو, جھک کر کے زندگی گزار رہے ہو. نہ میرے بھائی, اگر تمہیں کوئی خوف ہو نا اور کوئی آئے کہ مسلمانوں کا کوئی سہارا نہیں, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا اور کہنا کہ میں جب بے سہارا مت سمجھو, بے کس و مجبور نہ سمجھو. کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, یا رسول اللہ تم ہو میں تم پر فدا. واہ واہ کیا کہنے, سبحان اللہ, بہت خوب ماشاءاللہ. اور تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے یہ دشمن خبیث. جی لوگ کہتے ہیں سطح میں غیر بیٹھے ہوئے ہیں, سطح میں بڑے ہمارے لوگ, سرکار سن نہیں رہی ہے, بڑے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں. تھوڑا حساب سے احتیاط کیا کیجئے, باتیں تھوڑا نرم انداز میں کیا کیجئے. ہم نے کہا جب تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے یہ دشمن خبیث. جب تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے یہ دشمن خبیث. تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کرو. بہت خوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے اندر ہمت لاؤ, حوصلہ لاؤ. دیکھو میں باتیں آ جاتی ہیں. ابھی دیکھو بڑا دردناک واقعہ پیش آیا, بڑا دردناک واقعہ. ہمارے گھوسی میں ایک بہت بڑا جامعہ ہے, جامعہ امجدیہ رضویہ. ملک میں اتنی نفرتیں گھول دی گئی ہیں نا, اتنی نفرتیں گھول دی گئی ہیں. ابھی وہاں چھٹی ہوئی, سالانہ چھٹی ہوئی, مدرسے کے بچے سب اپنے گھر جا رہے تھے. بچوں کی, بھائی جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں, جب ان کے یہاں آخری چھٹی, سال کی آخری چھٹی ہوتی نا, بڑی خوشی ہوتی ہے, اور بچے ہی اس خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں. بچے اپنے گھر جا رہے تھے, 2 بچے وہ بھی ہنستے کھیلتے گھر جا رہے تھے. ان کی بھی دل میں تمنائیں تھیں کہ ابھی ہم گھر پہنچیں گے, اپنے ماں باپ سے ملیں گے, بھائی بہن سے ملیں گے, خاندان رشتہ دار دوست احباب ملاقات کریں گے. اسی خوشی میں وہ مچلتے ہوئے ہنستے کھیلتے جا رہے تھے. پیچھے سے ایک نفرتی گنڈا آتا ہے, اور وہ جان بوجھ کر کے, لوگ اس کو حادثہ بتا, جان بوجھ کر کے ایک سائیڈ سے جا رہا تھا, بچے اپنی سائیڈ پہ کنارے جا رہے تھے. وہ گنڈا جان بوجھ کر کے ان بچوں کو گاڑیوں سے روند کر کے اور اپنی سائیڈ پہ چلا جاتا. صحیح ہے. میں بڑے رک کر کے علماء کرام کی توجہ, اگر خدا نہ کرے یہی حادثہ کسی مسلمان کی گاڑی سے کسی غیر مسلم بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوتا, یہ ہمارے ملک کے نیوز چینل والے اتنا طوفان مچا دیتے, اتنی قیامت کھڑی کر دیتے, اور صرف ایک مسلمان کیا, پورے سماج, پورے قوم مسلمان برادری کو یہ آتنکوادی گھوشت کر چکے ہوتے. لیکن اتنا دردناک حادثہ ہو گیا, کہیں کوئی ایک خبر بھی آپ لوگوں بھی اس کی خبر نہیں ہے, آپ لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوگا. اتنا دردناک حادثہ, اور پھر ہم دوسروں سے کیا شکایت لے کر کے جائیں. یار ہم لوگ اتنے ڈر چکے, اتنے سہم چکے ہیں, اس قدر خوف زدہ ہو چکے ہیں, باطل کا ایسا رعب ہمارے دلوں میں بیٹھ چکا ہے کہ غیر تو غیر ہے. خود بڑی بڑی خانقاہوں کے بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے سجادہ نشین, بڑے بڑے علماء, حتیٰ کہ جس مدرسے کے بچوں کا اتنا بڑا یہ دردناک حادثہ ہوا, وہاں کے بڑے بڑے علماء نے بھی نا صرف لیٹر پیڈ پہ تعزیت لکھ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. اس کے علاوہ یہ سارے درد ہیں. اور حد تو یہ ہو گئی, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, ناراض ہو تم لوگ کیا, رسیان تو نہ ہے بھیا, تھوڑا مسکراؤ, مسکرائیے آپ عرس کی محفل میں. بھائی آپ لوگ جاتے ہو لکھنؤ میں تو سیلفی لیتے ہو, مسکرائیے کہ آپ لکھنؤ میں, کہ مسکرائیے کہ آپ لکھنؤ میں, آج یہاں مسکراؤ کہ آپ ایک اللہ والے کے پاس میں. جی کیا کہیں, محفل رسول میں. آپ بھیا بات سمجھ آ رہی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ حد یہ ہو گئی بھائی, ہم لوگ دیکھو ہماری قوم کتنی ڈری ہوئی ہے, کس قدر خوف زدہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ تو خیر غیروں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے, جو اپنے ہیں نا. ابھی ایک بہت بڑے مدرسے کے بہت بڑے مولانا صاحب ہیں, انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ یہ مشورہ دے دیا کہ حالات بہت خراب ہیں. مولانا صاحب حالات بہت خراب ہیں, ایسا کرو کہ اپنا تشخص ہی چھپا لو, داڑھی چھلا دو معاذ اللہ,
کرتا اتار دو, ٹوپی اتار دو, اور پینٹ شرٹ پہن کر کے ایسا حلیہ بنا لو کہ جب باہر نکلو تو کوئی پہچان ہی نہ پائے کہ کوئی مسلمان جا رہا ہے یا کوئی غیر مسلم جا رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ حالات کس قدر نازک ہو چکے ہماری قوم کے, ہمارے سماج کے اور ہمارے ملک کے. یہ علماء جو پہلے اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ اپنا تشخص بچاؤ, تشخص بچاؤ, جو علماء تشخص بچانے کی بات کرتے تھے, آج افسوس ہے کہ وہ تشخص چھپانے کی بات کرتے ہیں. وہ تشخص چھپا رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے مولانا صاحب کا یہ کمنٹ بھیجا اور کہا کہ حضرت آپ کیا کہتے ہو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں کیا اس پہ رائے دوں, ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. لیکن یہ مولانا صاحب نے جنہوں نے رائے دی ہے نا یار, ان کی بھی مجبوری ہے, ان کی بھی مجبوری ہے. کیوں ان کی مجبوری؟ اس لیے ہے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے یہ جو قوم کے جھوٹے قائدین ہیں, یہ جو لیڈر ہیں, یہ بڑی بڑی اونچی پگڑیوں والے ہیں, یہ جو سیاسی تمہارے نام کے رہنما ہیں, بھیڑیے ہیں نا, یہ سب قوم کے نذرانے اور ساری قوم کی مال لوٹ کر کے کھا کھا کر کے یہ سست پڑ چکے ہیں, بے غیرت ہو چکے ہیں, بے حس ہو چکے ہیں. ان کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے. یہ صرف اسٹیجوں پہ بڑی بڑی باتیں کرنا اور ڈینگے مارنا جانتے ہیں, ورنہ تمہارے حق میں کسی کے اندر آواز اٹھانے کی ہمت نہیں بچی ہے. کوئی تمہارے بچوں کو آئے گا راؤنڈ کر کے چلا جائے گا, سڑکوں پہ تمہارے بچوں کی ماب لنچنگ کر دی جائے گی, تمہاری مسجدوں کو توڑ دیا جائے گا, درگاہوں کو بلڈوز کر دیا جائے گا, گھروں کو برباد کر دیا جائے گا, اور تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے سارا تماشا دیکھ رہے ہوگے. قوم کے حق میں, تمہارے بچوں کے حق میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے علماء کو بھی اب یہ مشورے دینا پڑ رہا ہے کہ بھیا احتیاط کرو, اپنا حلیہ ہی چینج کر دو, اور یہ داڑھی ٹوپی کرتا سب اتار کر کے عام بھیس, عام غیر مسلمانہ حلیہ بنا کر کے باہر نکلو. ان کی مجبوری ہے بھائی, کیا کریں. تو یہ حالات جو اتنے خراب ہوئے ہیں, اس میں جہاں دوسروں قوم, وہ دوسرے تو چاہتے ہیں یار کہ اس قوم کو دیکھو, یہ سب سے بڑی جیت جو ہوتی نا, اور کسی قوم کو مٹانے کا, برباد کرنے کا جو سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ اس قوم کو اتنا ڈرا دو, اتنا خوف اس کے اندر پیدا کر دو, اور اس کے اندر اس قدر ڈر بٹھا دو نا کہ یہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں بھی 10 مرتبہ سوچے. اور جب تم اندر سے ٹوٹ جاؤ گے, کھوکھلے ہو جاؤ گے, تو پھر کہیں بھی تمہیں کوئی مسل دے گا. میرے بھائی, تو اپنے اندر ہمت پیدا کرو, اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو, اور رب رسول کی ذات پہ بھروسہ کرو, اللہ کی ذات پہ یقین رکھو. اور جب تم پر کوئی میلی نگاہ ڈالے نا, تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بولا کرو, مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں, مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے. کیا کہنا. لیکن رشتہ مضبوط ہونا چاہیے, رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. میں کیا بات کروں بھائی, باتیں لمبی ہوتی جا رہی, بس آخری بات ہے, ہم یار یہاں صرف باتیں دیکھو نا, ہم اپنے عوام کو توکل اور یقین اور ایمان کی مضبوطی کا درس دیتے ہیں, لیکن ہم ہی لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب کہیں جانا ہوتا ہے پروگرام شروگرام کے لیے, اور کہیں کوئی جلسہ ہوتا ہے, کوئی تاریخ لیتا ہے, تو ہمارے مولانا صاحبان بھی, ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھیا پہلے ایڈوانس میں جب تک پیسہ نہیں ڈال دو گے بینک میں, ہماری گاڑی نہیں چلے گی, ہے نا بھیا. تو مولانا صاحب لوگ تھوڑا سا ہم اپنے دودھ دھلانا ہی کہیں. ہمارے نعت خان حضرات ہوتے ہیں کے ساتھ, نعت خان حضرات ہوتے ہیں, نعتیں پڑھیں گے مصطفیٰ کریم کی, اور اس میں سے چوتھا شیر صاحب کے نام کر دیا, اور پھر وہی 10 روپے کے لیے جنہوں نے شیر نام کیا ہے, وہی پھر کہیں گے کہ کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین نانے پارے. تو یہ سب باتیں رہ گئی ہیں ہمارے ہاں. خیر, اب ہماری باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. آمین. سب سے پہلے اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے, پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.